الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اپنی امت کے ذریعے جس طرح حفاظت کا سامان کیا ہے، اس میں جہاں ان کے حافظے کا دخل ہے، جہاں ان کے تحریری قوت کا دخل ہے اور ان کے اہتمام کا دخل ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ایک بڑی بات کا دخل ہے، کیونکہ اگر یہ بات نہ ہو تو بے شک حدیث اور قرآن محفوظ بھی رہیں تو شاید امت کو اس کا فائدہ نہ پہنچے۔ وہ میرے کہنے کا مراد یہ ہے کہ صحابہ میں جو اصل چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کا عمل، آپ کی پسند و ناپسند، آپ کی تقریر، یہ اصل میں ان کا تعامل بن گئے تھے۔ ہمارے لیے ہمارا مثلا ملک کا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، لیکن ہمارے عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس آئینی دفعات میں ہمارے لیے کیا رہنمائی چھپی ہوئی ہے یا کیا رہنمائی ہمیں دی گئی۔ زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں جن سے ہمیں روز واسطہ پڑتا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا اصول و ضوابط بنائے گئے ہیں تاکہ ہم اس کی پابندی کریں۔ ہم جو گاڑیاں چلانے والے لوگ ہیں، اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں یا سڑکوں پر چلتے پھرتے ہیں، ٹریفک کے اصولوں سے ہمیں ہر وقت واسطہ ہے، لیکن میرے خیال میں کچھ چند ہی لوگ ہوں گے جن کو ٹریفک کے بائی-لاز کا پوری طرح پتہ ہوگا، یا ان کو زبانی یاد ہو یا ان کے عمل میں اترے ہوئے۔ اصل بات تو یہ، لیکن قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے مسلمانوں کو اس طرح بنا دیا تھا کہ جو بات بھی اللہ کی جانب سے آئی ہے وہ ان کے دل و دماغ میں کا حصہ بن گئی۔ اب اس وقت تک تو اس بات کا سوال پیدا ہوتا ہے جب تک آپ کسی چیز پر عمل شروع نہیں کرتے کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں، لیکن جب وہ عمل میں آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس بات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گی یا امت اس کو بھلا دے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات اگر ذہن میں رہے تو پھر یہ کبھی خلجان نہ پیدا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت محفوظ رہی ہے یا نہیں۔ مثلا میں دو تین سادہ سی باتیں کرتا ہوں کہ ہم مثلا جب پانی پیتے ہیں یا کھانا کھانے لگتے ہیں تو ہم اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں تک اور بڑوں کو بھی اس کی تربیت دی، اور یہ ایک ایسا چلن ہو گیا، یعنی عمل نہیں بلکہ تعامل بن گیا۔ عمل تو یہ ہوتا ہے انفرادی طور پر کوئی آدمی کسی بات پہ عمل کر لیتا ہے، تعامل یہ ہوتا ہے کہ مسلسل عمل اس پر کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پہ عمل ہوتا ہے کہ جب تعامل بن جاتا ہے نا تو پھر وہ بات کبھی حافظے سے نکل نہیں پاتی۔ اب جس مسلمان نے بھی پیا ہے اس نے ظاہر ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے پیا، کل بیمینک ومما یلیک، دائیں ہاتھ سے پیا ہے، اپنے سامنے سے کھایا ہے، سامنے سے پیا ہے۔ یعنی یہ باتیں جو چھوٹی حضور نے سکھائی تھی، بلکہ اپنے بچے حضرت ام سلمہ کے جن کے حضور نے تربیت فرمائی، ان میں ایک بچہ تو حضور کا اکثر ساتھ رہتا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کسی دعوت میں شریک ہوئے ہیں اور وہ بچہ تھا، اپنے بچپنے کے انداز میں اس نے کھانا شروع کیا، حضور کا ہاتھ اس کا پکڑ کر فرماتے تھے کہ بیٹے اس طرح کھاؤ، اس طرح پیو، 2 انگلیوں سے پکڑو، 3 انگلیوں سے پکڑو، 1 کھجور اٹھاؤ، 2 کھجور اٹھاؤ۔ مثلا قران سے منع فرمایا کہ جہاں کھجوریں تھوڑی ہوں اور کھانے والے زیادہ ہوں تو وہاں 2 کھجوریں مت اٹھاؤ۔ ہاں اگر زیادہ کھجوریں ہوں تو انہوں نے پھر اس ڈرے ہوئے ایک ہی کھجور اٹھانا شروع کی، اور میں کہا نہیں اب تم 2 کھجوریں اٹھا کے بھی کھا سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو باتیں حضور نے تربیت کے انداز میں لوگوں کے دماغوں میں اور پھر ان کے عمل میں داخل کر دیں، اور وہ ایک اجتماعی عمل بن گیا معاشرے کا۔ اب ظاہر ہے کہ اس تعامل کو کوئی قوم کیسے بلا سکتی ہے؟ جس کو ہم روایت کہہ دیتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ روایت کبھی نہیں بدلتی۔ اور وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ گزرا ہے، نام اس کا بھی عبدالقیوم خان تھا، لیکن ایک تو عبدالقیوم مسعودی کے مشہور ہیں، ان سے پہلے گزرے ہیں، سرحد کے وزیر اعظم اس زمانے میں وزیر اعلیٰ کو کہا کرتے تھے۔ ان کی جب ملاقات ہوئی
ملکہ سے وہ دورے پر گئے برطانیہ میں، تو انہوں نے چائے پیش کی نا، تو انہوں نے باقاعدہ پرچ میں ڈال کر چائے پینا شروع کی. تو انگلینڈ میں اس کا کوئی طریقہ نہیں تھا. تو ملکہ نے کہا کہ کیا یہ آپ کا طریقہ؟ انہوں نے کہا یہ ہماری روایت ہے کہ ہم پرچ میں ڈال کے پیتے ہیں، ویسے نہیں پیتے. ملکہ نے اس کی اس روایت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کیا کہ انہوں نے پرچ میں ڈال کر پینا شروع کر دی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو روایت بن جاتی ہے نا، وہ چاہے کسی کے سامنے بھی ہو آدمی کو یاد آتی. علامہ اقبال ہمیشہ سوئیوں پر دہی ڈال کے کھاتے تھے، اور جب ان سے کوئی یہ کہتا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ میری اماں کھاتی تھی. انہوں نے ہمارے دماغوں میں، ہمارے عمل میں یہ بات شامل کی، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں نہیں، باپ بھی تھے، وہ سب کچھ تھے اس امت کا. اس لیے جو بھی حضور نے عمل میں داخل کر دیا وہ اس امت کے عمل سے کبھی نہیں نکلا. اس لیے ہم اس کی چند مثالیں آپ کو دوں گا کہ یہ صرف کھانے پینے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ خلفاء راشدین نے اپنے خلافت کو بھی اس طرح چلایا، اپنے معاملات کو بھی اس طرح چلایا، حتیٰ کہ فوجی معاملات ان کے گروہ کو بھی اسی طرح کھولا کہ جب بھی کوئی معاملہ ان کے پاس آتا تھا تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے اس میں قرآن پاک میں اس کے بارے میں کوئی رہنمائی ہے یا نہیں. اور اگر دیکھتے قرآن پاک اس بارے میں خاموش ہے تو پھر وہ اپنا حافظہ ٹٹولتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی بات فرمائی ہو. جب ان کو اپنے پاس بھی کچھ نہ ملتا تو پھر وہ ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد صحابہ سے، ظاہر ہے کہ اس میں اہل بدر بھی تھے، اس میں تمام اصحاب الرائے موجود ہوتے، کھڑا ہو کر خلیفہ وقت یہ کہتا کہ میرے پاس آج یہ ایک مسئلہ آیا ہے جس کا مجھے فیصلہ کرنا ہے، لیکن میں قرآن و سنت سے کچھ نہیں جانتا، تم مجھے بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ ان میں سے کوئی ایک صاحب اٹھ کر کہتے کہ ہاں میرے پاس ایک علم ہے، تو اس کو سن کر وہ فیصلہ کرتے تھے. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک خاتون آئی حضرت صدیق اکبر کے پاس. انہوں نے آ کر کہا کہ ایک شخص مر گیا ہے جس کی میں دادی ہوں، یعنی میرا پوتا مر گیا، اب مجھے اس کی وراثت میں کیا حصہ ملنا چاہیے، مجھے وہ حصہ دلوا دیجیے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اس بارے میں کچھ نہیں ہے، اور میں حضرت سے بھی اس بارے میں کچھ نہیں یاد رکھتا، میرا تو خیال یہ ہے کہ تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا. اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا تو حضرت مغیرہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کو اپنے پوتے کی میراث سے ایک سدس دلوایا تھا، چھٹا حصہ. آپ نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ محمد بن مسلمہ اٹھے، انہوں نے کہا ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں. تو آپ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے نبی کی باتیں یاد رکھتے ہیں. الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ من نبینا. یعنی یہ ان کا رویہ دیکھیے کہ وہ ایک عام آدمی نہیں ہے، وہ خلیفہ وقت ہیں، حکمران ہیں، اور بہت بڑی ریاست کے حکمران ہیں، لیکن وہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ ہمارے تعامل میں یہ بات کیا ہے، کہ کیا حضور نے کبھی اس بارے میں کسی کو علم دیا تو ہے تو مجھے بتائیے. یعنی یہ ان کا ایک طریقہ بن گیا تھا. اب بتائیے کہ اس کو کیسے بلایا جا سکتا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا مسئلہ پیش آیا ہے حضور کے انتقال کے بعد، وہ آپ کی تدفین کا ہے کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے. صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ کو حرم میں جا کے دفن کیا جائے، مکہ معظمہ میں. بعض لوگوں نے کہا بیت المقدس والوں سے اجازت لے لی جائے، وہاں دفن کر دیا جائے. لیکن اب صدیق اکبر تشریف لائے، انہوں نے کہا اور حلفاً اس کو بیان کیا کہ خود میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا ہے کہ پیغمبر کا جہاں انتقال ہوتا ہے اسی جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے. اس کے بعد بات ختم ہو گئی. یعنی ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح حدیث پہ عمل کیا جاتا تھا اور وہ کس طرح حجت تھی مسلمانوں کی. اور دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں خاص طور پر کہ جو حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ فوراً یہ بات پوچھتے تھے کہ بتاؤ اس بارے میں علم حدیث کے حوالے سے کوئی چیز تمہارے پاس موجود ہے، اگر ہے تو بس وہ ہماری یہ سند ہے. اس سے دوسرا جو اختلاف پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں وہ خلافت کے بارے میں. چنانچہ خلافت کا جو فیصلہ ہوا ہے، جب انصار نے یہ کہا کہ ایک خلیفہ تم میں ہو، ایک ہم میں سے ہو، دو خلافہ بنا لیا جائے، تو حضرت عمر فاروق ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ جس کو ہمارے دین کے لیے اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا اس کو ہم پیچھے کر دیں یا ہم اس سے آگے بڑھ جائیں.
انہوں نے فوراً سوچا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا اس کو ہم پیچھے کیسے کریں گے؟ یہ حضور کا عمل ہے، یعنی یہ حضور کی حدیث ہے، عمل بھی تو حدیث ہے۔ تو جو نے فوراً کہا کہ نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے ہم آگے بڑھیں۔ فیصلہ ہو گیا۔ اور یہی بات جب حضرت علی سے پوچھی گئی کہ آپ نے حضرت ابو بکر کو کیسے تسلیم کر لیا خلیفہ وقت، انہوں نے کہا تسلیم کرنے کی کیا بات ہے، جن کو اللہ کے رسول نے اپنی جگہ مصلی پر نماز کے لیے کھڑا کیا تھا، تو جس کو ہمارے دین کے لیے امام بنایا گیا ہو کہ ہم اس کو اپنی دنیا کے لیے امام نہیں بنائیں گے؟ تو اسے ہم کیا سمجھتے ہیں یہ بات کہ یہ حدیث حجت بھی ہے، اور ساتھ یہ بات بھی کہ جب حدیث سامنے آ جاتی تھی اس کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی تھی اور پھر مستقل ذہنوں کا ایک حصہ بن جاتی تھی۔ اسی طرح مثلا ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہوا، یہ میں وہ مثالیں دے رہا ہوں جن کا تعلق گورنمنٹ سے ہے، جن کا تعلق ریاست سے ہے، حکومت سے ہے، کہ جب مثلا ایسے علاقے فتح کیے گئے جو پارسیوں کے علاقے تھے، مجوسیوں کے، مثلا جیسے ایران تھا، قرآن کریم نے جزیہ لینے کا جو حکم دیا ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ وبرسولہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیہ۔ یا اہل کتاب کا ذکر ہے۔ غیر اہل کتاب جہاں تک عربوں کا تعلق ہے ان کو بالکل اس کا حق نہیں دیا گیا کہ تم عرب میں رہ سکتے ہو جزیہ دے کر، یہ نہیں، بلکہ ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کو قتل کر دو۔ صرف اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ وہ اگر جزیہ دے کے رہنا چاہے تو ان کو رہنے کی اجازت ہے۔ لیکن جب ایران کو فتح کیا گیا، یہ ظاہر پارسیوں کا اور مجوسیوں کا علاقہ تھا، اب اس میں شدید اختلاف ہوا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے آ کر یہ کہا کہ دیکھیے جو بحرین کا علاقہ تھا یہ پارسیوں کا علاقہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لیا تھا، چنانچہ جیسے ہی پتا چلا کہ اس بارے میں حضرت کا عمل موجود ہے، پوری امت خاموش ہو گئی اور ریاست نے تسلیم کر لیا، اور یہ مستقل قانون ٹھہرا کہ اب جو بھی جس علاقوں کو بھی فتح کیا جائے گا اس سے اگر وہ ہمارے ساتھ صلح کریں گے تو ہم جزیہ لے کر ان کو وہاں رہنے کی اجازت دیں گے۔ یعنی اسے دیکھ لیجیے کیسے حجیت ثابت ہو رہی ہے، اور کیسے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہر معاملے میں جب وہ حدیث طلب کرتے ہیں تو اس کا سوال ہی کیا پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائیں گے؟ کیا ہم اپنے آئین کو بھول سکتے ہیں؟ اسی لیے جب ہر معاملے میں آئین مقدم ہوتا ہے کسی قوم میں تو وہ ظاہر اس کو نظر انداز تو کر سکتا ہے کوئی ماشاء اللہ لگا کر، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو بھلا دیا جائے، اور اس کو تو ظاہر ہے کہ نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، اللہ کا قانون ہے۔ ایک عورت نے جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا 40 دن کے بعد بچہ جنا، حالانکہ قرآن کریم نے جو عدت مقرر کی ہے ان عورتوں کی جن کے شوہر مر جاتے ہیں وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور یا پھر وضع حمل ہے، اور اس کا وضع حمل ہوا ہے صرف 40 دن بعد، لیکن 4 مہینے 10 دن کی بھی جو عدت مقرر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جو ان میں سے عدت لمبی ہوگی ہم اس کو اختیار کریں گے، کہ اگر تو دیر بعد وضع حمل ہوگا تو ہم اس کو اختیار کریں گے، اگر وہ پہلے ہو جائے تو پھر ہم 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے انہوں نے بھی اس سے اختلاف کیا، لیکن انہوں نے اپنے اختلاف تک بات نہیں رکھی، انہوں نے فوراً حضرت ام سلمہ کے پاس پیغام بھیجا، جو بات میں توجہ جس پر دلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے اس بارے میں؟ وہ علم حدیث کو کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں ربیہ ایک خاتون گزری ہیں، انہوں نے بھی عجیب اتفاق کیا کہ 40 دن کے بعد یہ ان کے یہاں بھی اللہ نے بیٹا دیا تھا، اور وہ اپنے ان کا خاوند پہلے فوت ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد جب ان کو نکاح کے پیغام آنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو 4 مہینے 10 دن گزریں گے تب شادی ہو سکتی ہے، تم پیغام کیوں بھیج رہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا تو جو پیغام ان میں سے بہتر نظر آیا حضور نے ان کو نکاح کی اجازت دے دی۔ کہا یہ علم ہے میرے پاس، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وضع حمل ہو جائے چاہے چند گھنٹوں کے بعد کیوں نہ ہو جائے عدت ختم ہو جاتی ہے، چنانچہ وہی ہمارا قانون بن گیا اور آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ بلکہ میں بھی کہتا ہوں کہ بعض بڑے نازک مقامات پر بھی امیر معاویہ کا رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا،
معاہدہ ختم ہونے کے جب دن قریب آئے تو انہوں نے فوجوں کو الرٹ کر دیے اور طے یہ کیا کہ جیسے ہی وہ وقت ختم ہونا، مثلا فرض کریں کہ فلاں تاریخ کو ہمارا معاہدہ ختم ہوگا، اسی تاریخ کی گزرنے کے بعد اگلے دن یا اس رات کو فوجیں ان کی سرحدوں میں داخل کر دی جائے اور اسے پر سرحدوں کے قریب پہنچا دی جائے، تاکہ ان کو سنبھلنے کا اور تیاری کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اتنی جلدی مسلمان حملہ کر دیں۔ چنانچہ وہ اپنی فوجوں لے کر بڑے چلے آ رہے تھے کہ عامر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے اپنے اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو کر سرپٹ بھاگتے ہوئے نکلے۔ چنانچہ دور سے دھول اڑتی ہوئی دیکھی تو کسی نے توجہ دلائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کوئی سوار آ رہا ہے بڑی تیزی سے۔ چنانچہ آپ رکے، دور سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو عمر معلوم ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھا کہ انہوں نے اس طرح ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا اور فرما رہے تھے وفان لا غدرن، وفان لا غدرن، پورا کرنا ہے عہد کو، عہد کو توڑنا نہیں ہے۔ امیر معاویہ نے کہا کہ میں نے کون سا عہد توڑا؟ انہوں نے کہا میں نے حضور سے حدیث سنی ہے کہ جب تک دشمن کو یہ بتا نہ دیا جائے کہ ہم آئندہ آپ سے کوئی معاہدہ نہیں رکھنا چاہتے، اس وقت تک تم اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ تو تم نے اس کو بتایا نہیں ہے تاکہ وہ تیاری کر سکے، اسے اپنی فوجوں کو واپس کرو۔ اب دیکھیں فوجیں ان کی داخل ہو چکی ہیں ان کے سرحدوں میں اور انہوں نے بعض علاقے فتح بھی کر لیے، لیکن صرف ایک حدیث کے پہنچ جانے سے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ فوری یہ علاقے واگزار کر دو اور واپس چلو۔ ان سے معذرت کی شام رومیوں سے کہ ہم نے غلطی سے ایسا کیا۔ یعنی کس طرح فیصلے ہوتے ہیں ریاست کے، حکومت کے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے پہنچنے سے، اور دوسرا جو اصل بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر موقع پر وہ کسی اور طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں سوائے اس بات کے۔ اسی حضرت عمر فاروق نے جب شام کا سفر کیا ہے تو جب شام کے قریب پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ وہاں تو طاعون پھیلا ہوا۔ اب رک گئے، جو انصار ساتھ تھے، کو مہاجر ساتھ تھے، ان کو بیٹھ کر مشورہ کیا، وہ آپس میں مختلف رائے ہو گئے۔ کسی نے کہا واپس چلنا چاہیے، دوسرے نے کہا کہ واپس کیوں چلنا، کہ تقدیر سے بھاگنا، جو اللہ کو فیصلہ ہوگا سو ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ نے ان کو اٹھا دیا، دوسرے صحابہ جو اور میسر آ سکے ان کو بلایا، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کے لیے علم موجود ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم ایک صادق الوعد آدمی ہو، سچے آدمی ہو، صادق القول ہو، ہم تمہاری بات کا اعتبار کریں گے، بتاؤ تمہارے پاس کیا علم ہے۔ یعنی وہ اس کو علم کہتے تھے اور کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور میں کہ جب تم کسی ایسے علاقے میں پہنچ جاؤ اور تمہیں پتہ چلے کہ آگے تو طاعون پھیلا ہوا ہے، تو کہا اگر تم طاعون کے علاقے میں داخل ہو جاؤ تو مت نکلو وہاں سے، اور اگر وہاں داخل نہیں ہوئے ہو تو پلٹ جاؤ، اس کے اندر داخل جانے کی کوشش نہ کرو۔ کہا یہ ہے جو حکم حضور نے دیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے باوجود اس کے کہ حضرت عبیدہ نے اس کی مخالفت کی کہ آپ کیا تقدیر کی طرف بھاگ رہے، تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تو میں تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا، چنانچہ آپ واپس آ گئے۔ تو دیکھیے حضرت عمر فاروق جیسا آدمی یا اتنے بڑے بڑے صحابہ وہ کس بات پر فیصلہ کر گزرتے ہیں، ایک علم پر۔ علم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ارشاد۔ بلکہ میں تو اس سے بھی حیرت انگیز بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں یہ اتنے شمالی علاقے ہیں جس کو ابو قتیبہ نے فتح کیا، جس کو ہم ترکستان کہتے ہیں۔ آج تقریباً نصف ترکستان تو آزاد ہو چکا، جیسا کیسا بھی، روس سے اس کی جان چھوٹ چکی، اور نصف ترکستان چین کے قبضے میں ہے۔ اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے ہمارے سب محدثین پیدا ہوئے۔ امام بخاری یہی اسی علاقے کے ہیں اور سارے محدثین، اور اس کو ہمارے محدثین جنت اللہ فی الارض کہا کرتے تھے۔ یہ زمین پر اللہ کی جنت ہے، نہایت مردم خیز علاقہ اور نہایت صحت مند لوگوں کا علاقہ۔ ابو قتیبہ نے جب اس کو فتح کیا تو وہاں ظاہر ہے کہ مسلمان بس گئے، مسجدیں بن گئیں، شادیاں ہو گئیں، کاروبار شروع ہو گیا، مسلمانوں نے وہاں اپنی جائیدادیں بنا لی۔ بہت سارے لوگ وہاں مسلمان ہوئے، جو نہیں مسلمان ہوئے وہ بھی ظاہر ہے کہ غیر مسلم ہونے کے حوالے سے جزیہ دینے لگے۔ عمر بن عبد العزیز کا جب دور آیا تو ان کو باقاعدہ شکایت کی گئی عیسائیوں کی جانب سے، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیے قتیبہ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جس کو آپ سنت، اپنے نبی کی سنت کہتے۔
اور آپ کے پاس تو دو ہی صورتیں ہیں، قرآن ہے یا سنت ہے. تو اگر سنت کی خلاف ورزی کی جائے گی تو آپ دور فاروقی کو تازہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق کے دور کو، جس میں ظاہر ہے کہ نہایت عدل اور انصاف ہوتا تھا، کہ کیا آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ بے انصافی کی گئی کہ انہوں نے آ کر نہ تو ہمارے سامنے اسلام پیش کیے، نہ انہوں نے اس بات کا انتظار کیا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے بعد نہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم جزیہ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو. مسلمانوں کی فوج آئی اور بڑھتی چلی گئی اور رونتی ہوئی نکل گئی. وہ ایک اتنا بڑا طوفان تھا کہ جس کی مزاحمت سے ہم عاجز تھے. ہم ظاہر اس کے بعد سامنے سے پر انداز ہو گئے، لیکن جو طریقہ تمہارے پیغمبر نے بتایا تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا، اس کو بروئے کار نہیں لایا گیا. آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ جو ظاہر سنت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے مسلمانوں میں، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہاں کے گورنر کو لکھ کے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ ان کی شکایت صحیح ہے. انہیں جواب میں لکھا شکایت تو صحیح ہے. انہیں حکم جاری کیا کہ یہ پورا علاقہ مسلمان فوجیں خالی کر دیں اور اتنی دور نکل جائیں کہ ان کو تیاری کا موقع مل سکے، پھر وہ پورا پراسو بروئے کار لاؤ. گورنر نے لکھا جناب یہاں ان کی جائیدادیں مسلمانوں کی بن چکی، مسجدیں بن چکی، یہاں باقاعدہ سجدے ہو چکے، سجدوں سے اللہ کی زمین آباد ہو چکی ہے، اب دوبارہ پھر کیسے کفر کے حوالے کر دیں. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں ہو سکتی. چنانچہ باقاعدہ وہ سارے علاقے خالی کر دیے گئے اور بہت دور تک نکل گئے مسلمان. اس کے بعد مسلمان نے ان کے سامنے پھر دوبارہ اسلام پیش کیا. اس سے پہلے تو چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب جب دوبارہ اسلام پیش کیا انہوں نے دیکھا کہ اتنے عادل لوگ ہیں یہ، اور یہ اپنے پیغمبر کی سنت پر اس طرح مار پیٹنے والے ہیں. اب میرے خیال میں کوئی آدمی باقی نہیں رہا جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو، اور شاید اسی کی برکت تھی جس کی وجہ سے وہاں حدیث کے زندہ کرنے والے لوگ اٹھے. یہ مثالیں کافی ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ تعامل جو تھا امت کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قول، آپ کے ایک ایک ارشاد، آپ کے ایک ایک ادا پر مر بیٹھنے اور اس پر عمل کرنے کا تھا. تو ظاہر ہے اس کی موجودگی میں حفاظت کا اور کیا سوال تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس بات کو بھی شامل کر لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک محبوب ذات تھی، ان کے بارے میں مسلمانوں کا طرز عمل اور بھی عجیب تھا. بس ایک صحابیوں نے صرف ایک دفعہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت حضور کا گریبان کھلا تھا. انہوں نے زندگی بھر اپنے گریبان کے بٹن بند نہیں کیے، حالانکہ باتیں سر بھی چلتی، ان کا سینہ سیاہ ہو گیا تھا. جب ان کو توجہ دلائی جاتی وہ کہتے میں نے دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت آپ کا گریبان کھلا تھا، اس لیے میں اس ادا کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. تو جس قوم کا یہ جنون ہو اپنے پیغمبر کے بارے میں، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کی ایک ایک بات کو جب عمل کے آئینے میں اتار لے گی تو اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکے گی، اور آج یہ سوال اٹھانا کہ وہ کیسے محفوظ رہی، یہ سوائے بیوقوفی کے اور سوائے دریدہ دہنی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.